وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ترجمہ القرآن کے سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سے لے کے آیت نمبر 47 تک کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتامرون امر سے حکم کرنا، حمزہ شروع میں حمزہ پر آ، اس کا مطلب کیا؟ اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تم آرڈر کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کرنے کا۔ یہ یہودیوں سے خطاب ہے، یہودی علماء سے، کہ اے یہودیوں، تم لوگوں کو تم نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، وتنسونا، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اتأمرون، کیا تم کیا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو تم بھول جاتے ہو، وانتم، اور حالانکہ تم لوگ، تتلون الکتاب، کتاب کو پڑھتے، یعنی تم تورات کو پڑھتے ہو، تم تورات کے عالم ہو، تمہیں تورات کی سمجھ ہے، سینس ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اگر تم نے کسی چیز کا حکم دیتے ہو تو تمہیں خود بھی وہ چیز چھوڑنی پڑے گی۔ کسی چیز کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہو تو وہ چیز چھوڑنی پڑے گی، کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہو تو وہ چیز تمہیں خود بھی کرنی چاہیے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بھی بیان کیا ہے مومنوں کے لیے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم لوگ کہتے ہو وہ تم کرتے کیوں نہیں؟ تو جو کہا جائے اس کو کرنا بھی۔ تو یہ بے عمل عالموں کے لیے، یہ بنیادی طور پر یہودیوں کے لیے تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ہی ویلڈ آیت ہے کہ ان علماء کے لیے، ان مشائخ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو نیکی کا درس دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب اپنی باری آتی ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اتامرون الناس، کہ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، نفس ہے نا، نفس کی جمع انفس، انفسکم، تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، انتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم لوگ کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس کتاب موجود ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تعقلون، عقل رکھنے سے، سمجھ رکھنے سے، سمجھ بوجھ رکھنے سے۔ کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اتنی بیسک بات بھی تمہیں نہیں پتا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا تم اس پہ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم دین کی طرف آؤ گے، جب تم شریعت پہ عمل کرو گے تو پھر تمہیں مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، اور مصیبتوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات آئیں تو اللہ رب العزت نے ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتایا۔ نمٹنا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے مدد لینی ہے صبر کے ساتھ۔ صبر کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، جو انسان کو زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، تکلیفیں پیش آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگ دستی آتی ہے، مالی پریشانیاں آ جاتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے، کبھی جان کی، اپنی جان میں تکلیف آ جاتی ہے، ایون راستے میں جاتے ہوئے آپ کو کانٹا چبھ جاتا ہے، کوئی چیز لگ جاتی ہے۔ تو یہ ساری پریشانیاں، یہ ان کو صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ جھیل لیں۔ دوسری، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، ہر حال میں اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس کی عبادت میں ظاہر مشکلات آئیں گی۔ اب نماز کا اگر ہم لے لیں تو نماز پڑھنا، صبح فجر کی پڑھنا، پھر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جہاں بھی ہو وہاں پہ پڑھنا، ہر حالت میں پڑھنا، بیماری میں پڑھنا، تو یہ ایک مشقت طلب کام ہے۔ اس طرح زکوٰۃ دینا، اپنے مال میں سے پیسے نکالنا، روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں صبر کے ساتھ ہی اٹیچ۔
پھر اس کے بعد دین پہ عمل کرنے میں یا دین کی تبلیغ میں جو مشکلات آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، ان پہ صبر کرو۔ تو یہ 3 اقسام ہے صبر کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی مشکلات آئیں گی، جب بھی مسائل آئیں گے، جب بھی دکھ آئے گا، تو اس کا 2 ہی آپ نے علاج ہے کہ آپ نے مدد مانگنی ہے۔ ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا نماز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نماز میں پابندی کرنی ہے، نماز کی سختی کرنی ہے، نماز کے بعد فرائض کے بعد نوافل کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا، مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ چیز، یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑی چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزانہ پڑھنا، کسی بھی حالت میں نہ چھوڑنا، بیماری کی حالت میں بھی پڑھنا، صحت کی حالت میں بھی پڑھنا، دل چاہ رہا ہے تب بھی پڑھنا، دل نہیں چاہ رہا تب بھی پڑھنا، تھکاوٹ ہے پھر بھی پڑھنی ہے، سفر میں گئے ہیں تب بھی پڑھنا ہے، پانی میسر ہے تب بھی پڑھنا ہے، نہیں میسر تب بھی پڑھنی ہے، یعنی بہرحال نماز پڑھنی ہے۔ تو اتنی پابندی کے ساتھ ایک کام کو مسلسل بغیر چھٹی کے کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت بڑا کام ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا، مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ بڑی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور جو اس زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ نے 50,000 سال کا ایک دن گزارنا ہے، جہاں آپ نے 50,000 سال کی قیامت کی ایک گھڑی گزارنی ہے، ایک پورا دن گزارنا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 40-50 سال زندگی کے جو نماز پڑھنا ہے، یہ کہیں بہت بڑی جو سودا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جن کو اللہ کے ساتھ اپنی ملاقات کا یقین ہے، ان کے لیے یہ ذمہ داری بڑی نہیں ہے۔ اللہ، مگر علی الخاشعین، جو ڈرنے والے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور عاجزی کرنے والوں کی آگے خصوصیت اللہ تعالیٰ فرمائی، اللہ دینا، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو گمان رکھتے ہیں۔ یہاں زن کا لفظ استعمال کیا ہے، زن سے مطلب ظن غالب ہے، یعنی کہ جن کو یقین ہے، پختہ یقین ہے، جو یقین کی حد تک گمان رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ انہم، یہ کہ وہ لوگ ملاقات کرنے والے، ملنے والے، انہم، یہ کہ وہ لوگ ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے ساتھ، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ لوگ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں، واپس لوٹنے والے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ ان میں کیوں یہ خاصیت، یہ اللہ کا ڈر کیوں ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیوں؟ جب آپ موت کو کثرت سے یاد کریں گے، پھر آپ کو اس دنیا کی حقیقت ہیچ لگے گی، پھر اس دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، پھر آپ اس دنیا کے لیے کوششیں، محنتیں، مشقتیں نہیں کریں گے، پھر ساری محنت آپ کی آخرت کے لیے ہوگی، کمائی آخرت کے لیے ہوگی، آپ کے ذہن میں ٹارگٹ آخرت کا ہوگا۔ تو جب یہ آخرت کا یقین ہوگا، تو وہ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ان کو یہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ہم نے ملنا ہے، اور سب ملنا، اور اس کی طرف لوٹ کے جانا، صرف لوٹنا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کی طرف اس کے ملنا بھی ہے، اور اس کے ملنے کے بعد پھر میں نے اپنی زندگی کا، اپنی جائیداد کا، اپنے کمائے ہوئے ایک ایک پیسے کا، ایک ایک لمحے کا میں نے حساب دینا کہ میں نے اس کو کیسے گزارا۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آگنے والے رکوع میں یہ بنی اسرائیل کی ہی ایک کرائم کی لسٹ ہے، یا کہہ لیں چارج شیٹ ہے جو بنی اسرائیل پہ لاگو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو، انعمت، جو میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، اور یہ بھی یاد کرو میں نے جو نعمت کی تھی وہ کون سی تھی، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، میں نے تم کو فضیلت دی،
میں نے تم کو سپیریارٹی دی، وَأَنِّي اور بے شک میں نے فَضَّلْتُكُمْ تم کو فضیلت دی عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہانوں، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پھر ایک دفعہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم اس وقت کو، اس ٹائم کو یاد کرو جب میں نے تمہیں چنا اپنے دین کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، اپنے نظام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور تم کو پھر سپیریٹی دی، تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ اور اس کی فضیلت کس طرح دی کہ تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اس میں آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 تک کا ترجمہ تشریح کیا ہے۔